یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو مشکلات کو آسان کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کی رحمت سے جوڑ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نرم شام تھی جب چاندنی روشنی میں نوجوان امین اپنے دادا جان کے ساتھ بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، دادا جان، ہر بات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیوں ہوتی ہے؟ اس کی اصل اور فضیلت کیا ہے؟ دادا جان مسکرا کر بولے، بیٹا، یہ نایاب کلمہ دراصل اللہ تعالیٰ کے دو عظیم ناموں پر مشتمل ہے۔ مزید بتایا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی تھی کہ ہر عمل کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے۔ تفسیر طبری میں ملتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ سکھایا کہ وہ ہر فعل کا آغاز اس کے خوبصورت ناموں سے کریں۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ یہ انداز عمل سنت بن جائے جس کی پیروی تمام مخلوق کرے، چاہے کلام ہو یا کوئی کام ہو۔ اسی طرح ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی چاہے کہ میں اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے بچا دوں تو وہ بسم اللہ پڑھے۔ چونکہ اس مبارک کلمے کے بھی 19 حروف ہیں اور میں بھی ہر حرف کے بدلے اس کے لیے ہر فرشتے سے بچانے کا ایک ڈھال بنا دوں گا۔ یہ سن کر امین کے منہ سے بھی حمد الہی نکلی کہ کتنا عظیم فضل ہے۔ دادا نے سمجھایا کہ اصل روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ خاص حفاظتی ڈھال بنا دیتا ہے، لہٰذا مومن کو چاہیے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرے اور اس کی رحمت طلب کریں۔ دادا جان ایک اور حیران کن حکایت سنانے لگے۔ بتاتے ہیں کہ تمہیں ایک عظیم شان کا واقعہ بتاؤں۔ جب یہ مبارک آیت پہلی مرتبہ نازل ہوئی تو پوری کائنات اس پر دنگ رہ گئی۔ حدیث میں مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسی آیت مجھ پر نازل ہوئی جو پہلے کسی نبی پر نہیں ہوئی سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور روایت کے مطابق جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چلے گئے، ہوائیں رک گئیں، سمندر کی لہریں خاموش ہو گئیں، جانور خاموش ہو کر بیٹھ گئے، حتیٰ کہ شیطان آسمان سے نیچے گر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، جس چیز پر میرا نام لکھا جائے گا میں اس میں برکت ڈالوں گا۔ دادا جان کی آنکھیں چمک اٹھیں جیسے ایمان کی روشنی سے چمکے ہوں۔ امین نے سوچا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے خود قسم کھائی کہ میں اپنے نام والی ہر شے میں برکت ڈالتا ہوں۔ پھر قرآن پاک کی بات چلی تو دادا جان نے مزید وضاحت کی۔ قرآن پاک کی تمام سورتیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، البتہ صرف ایک سورت استثناء ہے، وہ سورۃ توبہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کئی علماء کرام نے اس کی حکمت بیان کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نہیں بتایا کہ سورۃ توبہ کی آیات کہاں لکھوائی جائیں۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک ترتیب فرمایا تو انہوں نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مابین صرف ایک بسم اللہ رکھی۔ عربوں کا ایک عرف تھا کہ جب کوئی فرقہ معاہدہ توڑتا یا جنگ کا اعلان کرتا تو خط میں بسم اللہ نہیں لکھتے تھے۔ چونکہ سورہ توبہ مجموعی طور پر مشرکوں سے کفر کے معاہدے کے توڑنے کا حکم دیتی ہے، اس لیے اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی تاکہ یہ واضح رہے کہ یہ سابقہ معاہدوں کا بتدریج خاتمہ ہے۔ اسی طویل بحث نے امین کو بتایا کہ بسم اللہ صرف لفظ نہیں ہے بلکہ قرآن پاک میں آیات کو الگ کرنے کا انداز اور حکمت بھی ہے۔ جو دعا اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ رد ہوتی ہے، البتہ بعض من گھڑت روایتوں سے پرہیز کرتے ہوئے بسم اللہ کا وظیفہ بھی کرتے ہیں۔ ہر لمحے اللہ کو یاد رکھو، مثال کے طور پر کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اسی طرح گھر سے نکلتے وقت یا استقبال نماز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا بھی منقول ہے۔ بسم اللہ نے نہ صرف اس کے عمل میں اضافہ کیا بلکہ دل میں ایمان کا شعلہ بھی بھڑکایا۔ آج سے وہ ہر قدم اللہ کے نام سے اٹھائے گا۔ اس نے یہ عزم کیا،
اور ہر لفظ بسم اللہ سے مزین کرے گا۔ اس اٹل حقیقت کے ساتھ کہ جس کام کا آغاز اس مبارک کلمہ سے ہو، اللہ کی رحمت اور برکت ضرور شامل ہوتی ہے۔ تاریخ کی ورگردانی میں کئی واقعات ملتے ہیں جن میں بسم اللہ کے ورد نے موزانہ اثر دکھائے۔ مثال کے طور پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سر درد کی شکایت کرنے والا کیسر روم کا خط ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دوا کی بجائے ایک ٹوپی بھیجی۔ جب کیسر نے وہ ٹوپی پہنی تو اس کا درد فی الفور ٹھہرا اور اتارنے پر درد واپس آ گیا۔ حیرت زدہ ہو کر اس نے ٹوپی کھولی تو اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پایا۔ اس واقعے سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے نام کا دم طاقتور ہے، اور دوسرا یہ کہ حقیقی معجزہ غیبی مدد کی طرف ایمان اور اللہ پر بھروسے توکل کا نام ہے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقع بھی بسم اللہ کی عظمت بتاتا ہے۔ آپ نے غزوہ خیبر میں زہریلا مشروب پیا تو ضابطے کے مطابق کیسر کی فوجیوں کو آپ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے مشروب سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تھا اور کوئی آفت پیش نہ آئی۔ یہ قصہ سکھاتا ہے کہ مومن جب اللہ کے نام سے کام لیتا ہے تو ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نام کی دعائیں مخلوق خدا پر قابو پا لیتی ہیں، اور بسا اوقات دکھایا جاتا ہے کہ جو اشیاء خود ہی نقصان کے درجے پر ہوں، مثلاً زہریلا پانی بھی مومن کی نبوت اور برکت کی نظر ہو جاتا ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں بسم اللہ کا اہتمام کیا تاکہ ہر کام میں اللہ کی شمولیت اور توکل کا جذبہ برقرار رہے۔ ان بزرگوں کا تجربہ ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ کیے گئے احکام اللہ کو لبیک کہنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کرنے سے دلوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے اور انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے عمل کی نیت صاف کر لیتا ہے۔ بعض صوفیہ کرام کا قول ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا اور قرب الہی حاصل کرنے کا پہلا درجہ ہر کام میں ابتدائے بسم اللہ سے کرنے ہیں، تاکہ اللہ کا نام لے کر ہر تقاضے میں خدا پر بھروسہ ہو۔ اس روحانی سیاق میں نیت اور توکل کی حیثیت انتہائی اہم ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ سے پہلے کی گئی نیت کو سچا اور پاکیزہ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور پھر خود فرمانے الہی پر مکمل انحصار ہے۔ اسی عقیدے کے ساتھ ہمارے صوفی اس سے مانوس تھے کہ دنیا کے ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اسی لیے اگر آدمی بسم اللہ کہنے کے بعد اللہ سے بھرپور امید رکھے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ قدیم و جدید مساجد اور مقابر پر کندہ قرآنی آیات میں اکثر بسم اللہ بھی نمایاں نظر آتی ہے، جیسے یہ حقیقت بتلاتی ہے کہ اسلامی تہذیب میں ہر فن اور عمارت میں بسم اللہ کو جگہ دی گئی تاکہ اللہ کا نام ہر چیز کا محافظ ہو اور ہر کام میں برکت شامل ہو جائے۔ بسم اللہ کی برکتوں پر کئی دلچسپ روایات ملتی ہیں جو زندگی کے عام واقعات میں اس قوت کو اجاگر کرتی ہیں۔ ایک مشہور کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کی مسلمان خادمہ کبھی بھی کام شروع کیے بغیر بسم اللہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ بادشاہ اس پر خفا رہا اور اس کی آزمائش کے لیے 2 قیمتی موتیوں کا صندوق دیا اور کہا کہ انہیں سمندر میں پھینک دو۔ خادمہ نے عادت کے مطابق 2 بار بسم اللہ پڑھا اور دونوں موتیوں کو مچھلیوں کے واسطے چھوڑ دیا۔ اگلے دن بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ وہی 2 موتی ان مچھلیوں کے پیٹ سے نکلے، بھیگے ہوئے حالت میں لائے گئے۔ اس واقعے سے بادشاہ کا ایمان اجاگر ہوا اور پھر کبھی اس نے خادمہ کی بسم اللہ پر طنز نہیں کیا۔ اسی طرح دیہی علاقوں اور قصبوں میں بھی بسم اللہ کی کشش کے کئی قصے نقل ہوتے ہیں۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ کے ساتھ آغاز ہر کام کو اللہ کے نام کا محافظ بنا دیتا ہے۔ مثلاً فصل کا بیج بوتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے فصل پھلدار ہوتی ہے۔ سفر پر روانگی سے پہلے بسم اللہ کرنے سے راستے آسان ہو جاتے ہیں، یا کوئی شخص بیمار ہو کر دوائیاں لے مگر شفا یابی نہ ہو تو بسم اللہ کہہ کر دعا مانگنے سے ہی سکون اور شفا نصیب ہوتی ہے۔